سوال پوچھوں؟ اگر بھاری نہ پڑے تو وہ جو 80 صفحے ہوں گی اس میں ہم اور آپ رہیں گے کہ نہیں؟ بھئی جائیں گے کہاں؟ اس میں رہنا تو پڑے گا کیونکہ امتی ہیں الحمدللہ۔ ان 80 صفحوں میں آپ اور ہم تو کیا قیامت تک آنے والا ہر امتی اس صف میں ہوگا، کیونکہ میرے آقا کی امت اور امت میں الحمدللہ ہم ہیں۔ اب صف میں جب کھڑے ہوں گے تو کسی کو پتا ہے کہ اس طرف کون ہے اس طرف کون، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اچھا اس طرف کوئی غوث کھڑا ہے، اس طرف کوئی قطب کھڑا ہے، اور بیچ میں کھڑا ہے ایک ادنا امتی، اور اس امتی کا حال یہ ہے کہ صاف اللہ کیا بات ہے، پوائنٹ ہے۔ امتی کا حال یہ ہے صاف، جی چہرہ صاف۔ تو اگر قریب والے نے پوچھ لیا کہ یہاں کیوں گھسا، کیا جواب ہوگا؟ بھئی دیکھو پوچھ سکتے ہیں، یہ کوئی یعنی خیال نہیں ہے، خیال نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اور یہ دن دور نہیں ہے، آنے والا ہے۔ یہ دن دور نہیں ہے میرے بھائی، دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام عمر تھی تقریباً 1300 برس، اور ایک روایت میں ہے 1600 برس۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر سے بھی زیادہ، حضرت ابو البشر حضرت آدم کی عمر ہے 1000 برس، اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر ہے کتنی؟ 1600 برس، اور 1300 برس میں تو کسی کو اختلاف نہیں۔ اور یہ جو ہم سنتے ہیں 950 برس، یہ ان کی عمر نہیں ہے، یہ 950 برس آپ کی تبلیغ کے لیے، 950 برس آپ نے تبلیغ کی تھی، لیکن کلمہ پڑھنے والے چند گنے چنے تھے، اور یا 23 سال کے عرصے میں میرے آقا نے جو کمال کیا، یہ ہے عظمت والے نبی کی شان۔ تو یہ حضرت نوح 1300 برس، صرف سننا نہیں، سوچتے بھی چلیں۔ آج تو 100 برس کے جو تھے نا، جیسے یہ حاجی صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میں نے سنا بڑی عمر تھی 100 کے قریب، لیکن یہ 100 کے قریب والی جو ہے نا، یہ یعنی ایک برادری ہے، اب یہ جا رہی ہے، اس کے بعد والا کوئی یہ نہ سوچے کہ 100 تک پہنچوں گا، اب یہ 80 تک گئے تو سبحان اللہ، ورنہ تو حد تو 60 کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کی عمر 60 ہو گئے تو سمجھ لا عمر تو پوری ہو گئی۔ اب اگر اوپر زندگی جا رہی ہے تو یہ صدقہ رسول کا، صدقہ مرشد کا، اور کرم اللہ کا۔ تو بھائی عمر اتنی ہی ہے، اتنی 60 بس۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہاں 60 برس اور کہاں 1300 برس، 1300 برس۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام 1300 برس رہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے دنیا میں کتنے رہے، بڑی مشہور روایت ہے، اور ایسا نہیں کہ آپ آج سن رہے ہوں، بارہا سنا ہوگا، کیونکہ علماء کا کام سنانا ہے اور ہمارا کام سننا ہے، اور سن کر کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اگر نہیں سنیں گے، نہیں عمل کریں گے تو قرآن کا فیصلہ تو بڑا سخت ہے، نہیں سنیں گے، عمل نہیں کریں گے تو برائی کی وجہ سے جائیں گے دوزخ میں، اور دوزخ میں جائیں گے تو کوئی پوچھے گا کہ تم یہاں کیسے آئے، تم یہاں کیسے آئے، تو وہاں سچ بولیں گے، کہیں گے نہ سنا نہ عمل کیا اس لیے آئے، اگر سنتے اور عمل کرتے تو یہاں نہ آتے۔ تو یہ سنایا بھی اس لیے جاتا ہے تاکہ غور سے سنیں اور سن کر کے اس میں عمل کریں، اور عمل کرنے میں بھی یہ نہ سوچیں کہ 2 سال کے بعد کر لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔
ایک پل کی خبر نہیں. بے شک. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 1300 برس دنیا میں رہنے کے بعد تشریف لے گئے، اور جب پوچھا گیا کتنے رہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک مکان ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں. ایک مکان اور اس کے 2 دروازے. دنیا میں میں صرف اتنا رہا جسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. کیا بات. اب جب 1300 برس بے شک. کیا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے محبوب سبحانی کے پڑوس میں وہاں ہونا مل سکتا. تو اگر صاف ہے اور پوچھیں گے کون ہو اور یہاں کیوں تو کیا جواب دیں گے؟ تو کیوں نہ آج سے، کیونکہ اب تقریباً یعنی یہاں 90% میرے جیسے ہیں. میرے جیسے سے آپ شاید نہ سمجھے ہو. جی یعنی سفیدی آ گئی ہے. سفیدی آ گئی ہے نا. اب رکھنے میں حرج کیا ہے؟ سفیدی آ گئی ہے تو اب رکھنے میں حرج کیا ہے؟ حرج تو نہیں ہے. انعام اتنا بڑا ہے، انعام اتنا بڑا ہے جس کی کوئی حد نہیں. لیکن ابھی چونکہ میں دیکھو یہ بحث چھڑ گئی ہے تو پھر باتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، تو سوچتا ہوں کہ ذرا اس حدیث والی بات پوری کر دوں. جی جی ارشاد. لیکن چونکہ یہ بات ضمن میں آئی تھی اور اسے ادھورا چھوڑنا یہ بھی اچھا نہیں ہے. نہیں اچھا نہیں ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ تو یہ جو میں نے امت کی فضیلت کی بات شروع کی تھی اس کی میری بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگلی امتوں کو اس طرح نہیں نوازا گیا جیسے اس امت کو نوازا گیا. اور وہ نوازنا کیا ہے کہ تم بنا لو بہانہ، برسے گی رب کی رحمت. رحمت حق بہانمی جوید، بہانامی جوید. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہاں تو بخشنے کے لیے بہانا چاہیے. اب قیمت ہم کب چکا سکتے ہیں؟ تو یہ جو آئی تھی نا بات کہ سفید آ گئی رکھ لیں. اور اس امت پر کرم یہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سفید داڑھی والا جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے حیا فرماتا ہے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ بھی اس سے حیا فرماتا ہے. اور جب اللہ حیا فرماتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ سفیدی کو دیکھو، سختی مت کرو، میرے محبوب کا غلام ہے، آرام سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ کیا بات. یہ حدیث ہے. لیکن سفیدی ہوگی تب نا، نہیں ہوگی تو 2-4 دن پہلے ہی اگر صاف کر لیا تھا تو آئے گی کہاں سے؟ لیکن یہاں تو بہانہ چاہیے صاحب. بہانہ بخشش کے لیے کرم ہے میرے آقا کا. صرف بہانہ بھی ہو تو بخشش ہو جاتی ہے. اس امت کی فضیلت ہے. جی فضیلت ہے اس امت کی. یہ اگلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، بہت مشکل تھا. ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ تھے، 40-45 سال کی عمر تھی، اور آ گیا آخری وقت. اللہ والوں کو تو اللہ کے فضل سے علم ہو جاتا ہے کہ اب آخری وقت آیا ہے. لیکن اس بزرگ پہ اللہ کا کرم یہ تھا کہ 45 برس کی عمر تھی لیکن سر میں اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. جی ایک بال بھی سفید نہیں تھا. وہ ایسا نہیں، وہ بزرگ تھا تو ظاہر بات ہے سنت. اور یہ ہر مرد کے لیے ضروری ہے. یہ ہے ہی مرد کے لیے. یہ جو ہے نا یہ ہے کس کے لیے؟ مرد کے لیے. تو اگر ہے مرد جی سجا لے فرما دیں داڑھی عورت کو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. یہ ہے کس کے لیے؟ مرد کے لیے. تو جو چیز جس کے لیے ہے اگر وہ بھی نہ رکھے تو اب اس کو کہیں گے کیا؟ اور یہاں تو ہمارے بعض بزرگ تو کہتے ہیں کہ اگر واقعی تو مرد ہے تو رکھ لے داڑھی. یعنی اگر مرد ہے تو رکھ کے دکھا دے کہ واقعی مرد ہوں، اور اگر نہیں ہے تو دعویٰ مت کر مردی کا. تو پھر یہ مت کہا کہ میں مرد ہوں.
کیونکہ مرد کی علامت رب نے یہی رکھی ہے، ورنہ شروع میں یہ نہیں تھی، بالکل یہ بھی ہمارا آپ سن چکے ہیں، جی نہیں تھی۔ زینت دی ہے اللہ نے، زینت عورت کو دیے بال، یہ اس کے لیے زینت، اور مرد کو دی داڑھی، یہ اس کے لیے زینت۔ جی اب اگر عورت سر کے بال منڈا دے تو لگے کیسی؟ بہت بری جیسی وہ لگے، مرد ہوگی اسی زینت سے مزین رہے سارے نبی، اسی زینت سے مزین رہے سارے نبی، اور اسی زینت سے مزین رہے سارے غوث، قطب ابدال اوتاد اور جتنے بھی اہل علم تھے وہ سارے کے سارے اسی زینت سے مزین رہے۔ مزین بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم نے تو یہ مزین کا لفظ سنا ضرور ہوگا لیکن اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے صاحب۔ مزین سے مراد ہے اچھا لگنا، اچھا لگنا، اچھا لگنے والی بات آئی تو اچھے لگنے میں اچھا کیا یہ ہے کہ میں خود کو اچھا لگوں کیا کسی دوسرے کو اچھا لگوں؟ بھئی اچھا لگنا اس کا معیار کیا ہے کہ میں آئینے میں دیکھ کر کے خود کو اچھا لگوں تو اچھا ہوں؟ نہیں سوال ہی نہیں۔ کالا کلوٹا آنکھ ایک ہونٹ حبشی جیسے، وہ بھی آئینے میں جب دیکھتا ہے تو قسم رب کی وہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، اگر آدمی جیسا ہے ویسا سمجھے اسی دن مر جائے گا۔ یہ بزرگوں نے تشریح کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ سوچ اس قسم کی دی ہے، چاہے جیسا ہو لیکن وہ اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ واہ واہ میرے جیسا تو کوئی نہیں۔ تو یہ اچھا لگنا کوئی اچھا لگنا نہ ہوا، اچھا تو وہ ہے جو اچھوں کو اچھا لگے، اچھا لگنا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اچھا لگے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اچھا کون لگے گا؟ کیا اس کا بھی جواب آپ اور ہم نہیں دے سکتے؟ اللہ اور اس کے رسول کو اچھا کون لگے گا؟ تو میرے آقا تشریف لائے، رب نے فرمایا محبوب جس نے تیری اتباع کی وہ اچھا ہے، اور اچھا ہے تو وہ میرا پیارا ہے۔ پیارے اور نہیں، پیارے وہی ہیں جو میرے نبی کی سنت پہ چلیں اور جب اتباع کریں غلام بن جائیں تو رب خود فرماتا ہے یحببکم اللہ۔ اب تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے تم محب تھے، رب محبوب تھا، اور جب رب کے محبوب کی بات مانی اور جب تم نے شریعت پہ عمل کیا تب معاملہ بدل چکا ہے، اب تم محبوب بن گئے ہو۔ محبوب بننے کے لیے محبوبوں کی ادائیں اپنا تو مجھے یاد ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ان اللہ یستحیی، اللہ حیا فرماتا ہے۔ سفید بال والے تھے اور میں جا رہا ہوں قبر میں اور وہاں پر معاملہ بڑا سخت ہے، تو میں ساری تو کالی ہے بہانہ بنا کے جا رہا ہوں شاید اسی سے بچا جاؤں۔ اب بیٹوں نے اس پہ واقعی عمل کیا، بیٹے ہوں تو ایسے، بیٹے ہوں تو ایسے، اللہ سب کو ایسے عطا کرے جو بات ماننے والے، اور نہیں مانیں گے تو رب راضی نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ 1000 برس بھی ہو نا اور 1000 برس سجدے ہی کرتا رہے، لیکن حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد، اور میں اللہ راضی تب ہوگا جب اے بیٹے تیرا والد تجھ سے راضی ہو۔ سخت الرب فی سخت الوالد، یہ حدیث ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے اور سوچے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، دیکھ لے اپنے والد کو، اگر والد راضی ہے تو رب راضی، اور والد ناراض ہے تو رب ناراض۔ اور یہ تو ہمارا آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ جنت یہاں کہاں آئی؟ جنت تو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس جو جبریل امین کے رہنے کی جگہ ہے، جبریل کے گھر کے سامنے جنت ہے، اور یہ جنت وہاں سے اتاری گئی اور آئی کا ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب آپ بتائیے جنت کا مقام اونچا ہوا یا ماں کا؟ مقام ماں کا اونچا ہے، مقام باپ کا اونچا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اسی کے ساتھ ملا کر کے
کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی حکم دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ادھر عبادت کا حکم ہے, ادھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے. اور اس سے یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ عبادت قبول تب ہوگی جب ماں باپ کے ساتھ احسان کریں گے. اگر انہیں دکھ پہنچائیں گے عبادت کام نہیں آئے گی. اگر انہیں راضی رکھیں گے تو رب بھی راضی, رسول بھی راضی, اور جنت بھی مشتاق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا کہ آٹا لگا دیں. اب بچوں نے اس پہ عمل کیا, دفن کر دیا. تو ظاہر بات ہے کسی کو بھی دفن کیا جاتا ہے تو دو آتے ہیں نا. جی کوئی ہے ایسی قبر جس میں وہ دو نہ آئیں؟ سب میں آتا ہے کوئی؟ آتے ہیں. سب میں آتا کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ میں. جو قبر بنانے والے انہوں نے کوئی کھڑکی بنائی تھی, کوئی دروازہ؟ انہوں نے جھانک کے دیکھا تھا کہ ادھر سے سرنگ ہے, کوئی آئے گا نہیں, کچھ نہیں. تو فرشتوں کو آنے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نوری مخلوق ہے. بے شک. لیکن حدیثوں میں اس کا ذکر آیا کہ زمین کو چیرتے پھاڑتے آتے ہیں, آوازیں آتی ہیں, اور یہ اندر سویا ہوا لیٹا ہوا سمجھتا ہے اب آ رہے ہیں, اب آ رہے ہیں. کیا یہ نہیں سمجھے گا جانے والوں کی جوتیوں کی آواز جو سن رہا ہے وہ یہ دھماکے نہیں سنے گا سنے گا. بے شک. کہ اب آ رہے ہیں. تو وہ آتے جو ہے نا وہ آ کر کے پوچھتے ہیں. اب اس بزرگ کے یعنی اس نے یہ ایک بہانہ بنایا تھا بخشش کے لیے, حالانکہ بزرگ تھا. اب جب منکر نکیر آئے سوال جواب پوچھنے کے لیے, انہوں نے آ کر کے اٹھا کر کے بٹھایا, اور بٹھا کر کے کہا من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے اشارہ کر دیا دیکھتے نہیں ہو, اتنی سختی کر رہے ہو دیکھتے نہیں ہو. تو فرشتوں نے کہا کیا دیکھیں؟ تو اس نے کہا دیکھو رب نے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ سفید داڑھی والے سے اللہ حیا فرماتا ہے, اور میں یہ سفید داڑھی لے کے آیا ہوں اور تم سختی کر رہے ہو, اور یہ سوال پہ سوال کر دیکھتے نہیں ہو. تو فرشتوں نے کہا مولا یہ تو عجیب بندہ ہے, پھنسا دیا. اور پھر ان فرشتوں نے اس سے کہا, دیکھو فرشتوں کو بھی رب نے علم دیا ہے. فرشتوں نے کہا کہ بناوٹ ہے, بناوٹ حقیقت نہیں ہے, بناوٹ ہے حقیقت نہیں. اگر واقعی داڑھی سفید ہوتی تو پھر تجھ پہ کرم ہو جاتا. تو نے بنایا ہے بہانہ. اب چونکہ اسے حدیث ہی ایک یاد تھی, اس نے کہا کہ میں نے بہانہ اس لیے بنایا ہے کہ مجھے ثبوت بھی حدیث سے ملا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس کے داڑھی کے بال سفید ہوں قبر میں اللہ اس پہ کرم فرماتا ہے, حیا فرماتا ہے. اس حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں کہ واقعی ہو یا بنا کے آیا ہو. فرشتوں نے کہا مولا کیا کریں؟ رب نے فرمایا اسے میرے محبوب کی ایک حدیث یاد تھی, اس نے جب حدیث کو قبر میں پڑھ لیا تو جلدی کرو اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا. اجازت دے تو ایک عبادت کرتا اس کی تو یعنی بال سفید تھا ہی نہیں, بنایا. اس کا ایک بال بھی نہ سر میں نہ داڑھی میں تھا ہی نہیں. اس نے سفید کے لیے کیا کیا؟ بہانہ بنایا تاکہ کرم ہو جائے. اور ہم ہیں کہ سب سفید, سب سفید. اکثر کا حال یہی. اب 40-50 کے بعد کوئی ایسا ملے گا, کیونکہ یہ تو 25-30 سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے, اور یہ سب کا تجربہ ہے. کیونکہ عمر جو 60 کی ہے تو 60 کا بیج 30 پہ ہوا, تو یہاں سفید ہونا ہی ہے. اب یہاں جو سفید بال ہو گئے, اور اب یہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے اور آگے آ رہی ہے قبر, جانا ہے یا نہیں؟ حق ہے, حق جانا ہے. تو جب قبر میں جائیں گے تو چہرے پہ سنت سجا کے سفید بال لے کے جائیں تو اچھا ہے, یا انہیں مونڈ کے نالی میں بہا کے جائیں تو اچھا ہے. لے کے جائے. اگر یہ چاہیں کہ کرم ہو جائے تو کرم کے لیے تو صرف بہانے ہی چاہیے. اور بہانہ بن گیا کیا؟ سفید. اور داڑھی کی سفیدی, اس میں تخصیص ہے داڑھی کی سفیدی, کیونکہ سر سفید رہیں تو اس پہ فرق نہیں پڑتا.
کیونکہ یہ تو سب کے ہوتے ہیں کہ داڑھی صرف مصطفیٰ کے غلام کے چہرے پہ سجتی ہے، اور پھر بھی یہ ہو جائے سفید، اور پھر سفید لے کے قبر میں پہنچے، تو میرے آقا کا فرمان حق ہے، قبر میں پہلے ہی دن اس پہ کرم ہو جائے گا۔ خیر، میں بات دیکھو طویل ہو گئی، بات طویل ہو گئی، اور ہو جاتی، ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مقصد دعائے مغفرت ہے، مقصد دعائے مغفرت ہے۔ 120 صفحے، اس میں سے 80 صفحے اس امت کی، 80 صفحے اس امت کی، اور 40 صفحے جو ہیں وہ اگلے۔ اب یہ تو تھی حدیث۔ یہاں ایک بات بڑی پتے کی عرض کرتا چلوں، ارشاد، اور وہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس بات سے ہمارا ڈائریکٹ واسطہ ہے، کیا بات، اس لیے میں یہاں عرض کر رہا ہوں، یہ جو اسی حدیث میں اور اسی مضمون کے ساتھ ملی ہوئی بات ہے۔ اب یہ تھی میرے آقا کی حدیث، اور ہمارے سلسلے کے ایک زبردست بزرگ ہیں، زبردست، جن کا مقدس اور مبارک نام ہے خواجہ محمد پارسا۔ اگر ہم شجرہ مبارک پڑھیں گے تو یہ یعنی نقش بندیہ، عالیہ، مجددی، یہ سلسلہ ہے، اس میں ایک بزرگ آتے ہیں خواجہ محمد پارسا علیہ رحمت و رضوان۔ اب اس حدیث کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو اس میں سوچنے بیٹھا۔ اب دیکھیں، سوچنا الگ الگ ہے، اہل علم کا سوچنا کسی اور انداز سے ہے، اور روحانیت کے تاجداروں کا سوچنا بات وہی ہے، حدیث وہی ہے، کتاب وہی ہے، لیکن پڑھنے والے، سوچنے والے اپنے اپنے حال کے مطابق سوچتے ہیں، کوئی ظاہر کے اس میں رہ جاتا ہے، اور کوئی روحانیت کا تاجدار اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو تہ تک پہنچتا ہے وہی معرفت کے موتی لے آتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد پارسا فرماتے ہیں، میں اس حدیث پر غور کرنے بیٹھا، اور جب غور کرنے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اور پھر مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 120 صفحے قائم ہیں۔ اب کہاں قائم ہوں گی اور کہاں آج دیکھ رہے ہیں، اور جب ولیوں کی شان یہ ہے تو نبی کا مقام یہ ہونا ہے قیامت میں۔ اور یہ بزرگ فرمائے کہ اللہ کا کرم ہوا، مجھ پر روشن ہو گیا، میں نے دیکھا کہ وہ 120 صفحے قائم ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ جب اور زیادہ غور کیا تو مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ ان 120 صفحوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ، اور تھوڑے سے فاصلے کے بعد پھر 3 صفحے، اور جب میں نے ان 3 صفحوں پہ غور کیا، اب اندازہ فرمائیے صفحے کل کتنی ہوئی؟ 120 پہلے تھی اور 3 دوسری، 123۔ اور فرماتے ہیں ان 3 صفحوں پہ میں نے غور کیا تو غور کرتے کرتے مجھ پر رب کا کرم ہوا، اور جواب یہ ملا کہ یہ 300 صفحے نبیوں کی ہیں، یہ 300 صفحے انبیاء اور مرسلین کی ہیں۔ فرمایا جب یہ راز کھلتے گئے اور یہ جب بھید مجھ پر ظاہر ہوتے گئے تو فرماتے ہیں میں بھی پھر اسی سمندر میں غوطہ زنی کرتا رہا، اور پھر مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ جو 3 صفحے نبیوں کی تھی ان کے آگے مصلی بچھا ہے اور وہ مصلی خالی ہے، تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ مولا مصلی پہ کون آئے گا؟ تو جواب ملا مصلی پہ آئیں گے آمینہ کے لال، مصلی پہ آئیں گے ختم المرسلین، مصلی پہ آئیں گے محمد الرسول اللہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس مصلی پہ آئے مصطفیٰ۔ عظمت مصطفیٰ، انبیاء کی امامت فرما رہے امام الانبیاء،
امام الانبیاء اور حضرت خواجہ محمد پال صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے میں واپس پلٹا امامت مل گئی نبیوں کے نبی کو 3 صفحے نبیوں کی امام مصطفیٰ اور جب واپس غور کیا تو 120 صفحے جو پیچھے کھڑی تھی ان کے آگے بھی مصلی بچھا ہے اور وہ مصلی خالی ہے اس پہ کوئی امام نہیں تو فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ اب یہاں پر تو امت میں سارے طریقے موجود ہیں اس میں غوث بھی ہیں قطب بھی ہیں ابدال بھی ہیں اوتاد بھی ہیں قادری بھی ہیں چشتی بھی ہیں نقشبندی بھی ہیں سہروردی بھی ہیں نظامی بھی ہے اس میں ساری امت میں جتنے بھی بڑے بڑے اونچے اونچے مقام والے وہ سب اس صفوں میں موجود ہیں اس مصلی پہ نہ معلوم کون آئے گا تو جواب ملا اس مصلی پہ کوئی اور نہیں آئے گا اس مصلی پہ یار خیر وفادار جانشار ابو بکر صدیق سبحان اللہ آپ نے شاید غور نہ کیا ہو میں واضح کرتا چلوں میں نے یہ بات کس لیے عرض کی ہے سلسلہ نقش بندیہ کا فیض کہاں سے آ رہا ہے اس ذات سے آ رہا ہے جو صرف اس امت کے نہیں سارے نبیوں کی امت کے بھی امام ہیں اور جو سارے نبیوں کی امت کا امام ہو اس ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے ابو بکر صدیق ہے اور یہ جو سلسلہ نقش بندیہ ہے یہ اپنی قسمت پہ ناز کرے اسے فیض چاہے جس در سے ملے چاہے لونی شریف سے چلے چاہے ملاقات یار شریف سے ملے چاہے کہیں سے بھی ملے لیکن یہ وہ سمندر ہے کہ جس کی ابتدا ہو رہی ہے صدیق اکبر بازار سے اور صدیق ہیں سب کے امام تو سب کے امام ہوئے تو ہمارے امام ہوئے کہ نہیں ہوئے ہمارے تو بطور خاص ہوئے نا ساری امت کے لیکن سلسلے نقش بندی والوں کے لیے تو بطور خاص امام ہوئے یا نہیں ہوئے نا اس میں کوئی سب اس پر سب متفق ہیں یا نہیں ہیں یا نہیں بے شک ہیں اب جو نہیں سمجھا وہ نہ ہاں کر سکتا ہے نہ کر سکتا ہے کیونکہ معاملہ ہے سب سمجھنے کا اللہ سمجھ عطا فرمائے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کرنا ضروری ہوتا ہے پوچھنا ضروری ہوتا ہے پڑھنا جب اس راہ میں جب کچھ شوق ہوگا تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی اور اگر اس راستے سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو پھر سمجھ کو کیا پڑی ہے کہ خود آ کر کے کہے سمجھ وہاں جا کے کروں کیا نہیں اس کو تو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ سمجھے نہ سمجھے کوئی تو نکلے گا اور نکل آتا ہے کوئی اور ایک بھی سمجھ جائے سمجھ لو کہ محفل کامیاب ہے میں جو نکتے کی بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی اب ذرا غور سے سنیں ہمارے امام کون صدیق اکبر روحانی ویسے بھی صدیق اکبر سب کے امام ہمارے روحانی امام کون ہے صدیق اکبر اور میں نے کہا مانتے ہیں یا نہیں تو الحمدللہ دیکھو اب ایک دور چلا ہے کہ لوگوں کو ہاتھ بلند کرواتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ اور پھر اتنے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ سر چھپ جاتے ہیں اور پھر یہ ہاتھ اٹھتے اٹھتے اتنا معاملہ گرم ہو جاتا ہے کہ بات ختم ہو جاتی ہے ہاتھ ہی ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اب کیا کہا کیا وہ تو سب ہو گیا انہی ہاتھوں میں یعنی پتہ بھی نہیں چلتا تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ اللہ سلامت رکھے میں نے سوال پوچھا ابو بکر صدیق امام ہے یا نہیں ہیں بے شک امام ہیں اچھا امام ہیں تو اب میں بالکل آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک امام ہوتا ہے نماز میں یہ بھی امام ہے نا امام ہے اور رب نے ہمیں توفیق دی ہم گئے نماز کے لیے وضو کیا سنتیں پڑھی جو رب نے دیا تھا پڑھا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہی پڑھتے ہیں سیکھتا کوئی نہیں ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے وہی پڑھتے ہیں حتیٰ کہ میرے جیسے 60 سال 70 سال کے ہو گئے ابھی جا کے کسی عالم سے یہ نہیں کہا کہ ذرا مول صاحب سن کلمہ صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں کسی نے نہیں سنایا ہوگا اور نہیں سنایا ہوگا تو ظاہر بات ہے عمر بھر پڑھیں غلط پڑھیں تو
फायदा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब ये रसूल अल्लाह की रट लगा के सबको सिखा दिया रसूल अल्लाह। हालांकि इसमें था पेश, आज तक किसी सलफ और नाहव के इमाम की मजाल नहीं थी कि इस पेश को जबर से बदल दे, लेकिन आज के इस आलिम ने उन सारे अइम्मा को रखा एक तरफ, कहा तुम न बदल सके हम बदल देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। सही हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। उम्र भर पढ़ते रहे। तो गलत पढ़ेंगे तो क्या होगा? गलती होगा और क्या होगा? इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। ये तो कलमे शरीफ का हाल है। किसी नमाजी ने आ करके किसी आलिम से कहा कि जरा सुन, सना सही पढ़ता हूं कि नहीं? सना माना जिसको ये सुभान अल्लाह, सुनाई किसी ने तो सुनाई नहीं, तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने ये क्या पढ़ रहा है, और अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा, उसके बाद फिर ताऊज़ तस्मिया, फिर सूरह फातिहा, फिर कुरान की 3 आयतें। नमाज के लिए ये जरूरी है। ये चीज सही होगी तो नमाज सही होगी, और अगर ये सही नहीं तो नमाज सही नहीं। और जब नमाज सही नहीं तो ये फिर जन्नत के दरवाजे की कुंजी नहीं बन सकती, और जब कुंजी नहीं बनेगी तो ताला नहीं खुलेगा, और ताला नहीं खुलेगा तो दर नहीं खुलेगा, और दर नहीं खुलेगा तो बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। फिर अगर महमूद शाह करम फरमा दें तो खुलवा दें, और न जब तक चाहें खड़े रहें। नहीं खुलेगा न दर, तो क्यों नहीं सीखते? तो ये जो महमूद शाह जिलानी ने ये जो मरकज कायम किया था, कुछ सोच समझ के किया था न। महल क्यों नहीं बनाए? जिंदगी में गाड़ियां क्यों नहीं खरीदी? उस वक्त जमीनें मुफ्त में मिल रही थी, पूरा लूनी खरीद लेती, और आज उन पर सब रोशन था, उन पर सब रोशन था कि क्या होने वाला है। इसलिए अहमद भट्टी मरूम से कहा ये ले ले, तेरे बेटों को काम आएगी। ऐसा नहीं कि मालूम नहीं था, लेकिन चूंकि वो दुनिया को तलाक दे चुके थे, उन्हें कौम के अंधेरों को नूर से बदलना था, उन्हें घर घर में आलिम पहुंचाना था, ताकि आलिम पहुंचे और लोग आकर के उनसे सीखें, ताकि नमाजें दुरुस्त हो, कुंजियां बने, ताले खुले और ये जन्नत में जाए। और यहाँ हमारा हाल ये है कि चाबी लेके फिर रहे हैं, दंदाने है नहीं। दंदाने समझ रहे हैं? जो पुराने ताले होते थे ना, उसकी कुंजी जो होती थी, उसके आगे जो खोलने के लिए चीज रखे, उसमें यानी कोई दंदाना ऊपर कोई नीचे, ये यही असल है। ये दंदाने अगर प्लेन हो तो चाहे दिन भर घुमाते रहें ताला नहीं खुलेगा, और ये दंदाने होंगे तो फिर ये दंदाने भी ऐसे कि जिस ताले के लिए हैं वही खुलेगा, दूसरा नहीं खुलेगा। ये कमाल तो इन दंदानों का है। तो दोस्त, ये नमाज लेकर के आएंगे, लेकिन अगर वो दंदाने नहीं होंगे तो नहीं खुलेगा। नहीं। और ये सब सीखना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। आज से शुरू कर लें, आज से उलमा के पास जाके सही कर लें, ताकि जो बाकी हैं वो तो सही हों। मैं ये फतवा नहीं दे रहा हूँ कि सही नहीं हुई, इसलिए कि लोग एक चीज पे ध्यान रखते हैं कि जो है अल्लाह कबूल करेगा। तो ये अल्लाह ही ने तो कहा है ऐसा कर तो कबूल करूंगा। पहले इसे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तू ऐसे करेगा तो कबूल करूंगा। तो अब हम कैसे कहते हैं अल्लाह ही कबूल करेगा? तो अल्लाह ही कबूल करेगा तो कुछ मत पढ़, खड़ा रहे, अल्लाह ही कबूल करेगा। और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। यही तो धोखा है, धोखा। इस धोखे में न रहें। महमूद शाह जिलानी ने उलमा इसलिए बिखेरे हैं ताकि हम सब की नमाजें सही हो जाए, रोजे सही हो जाए, हज सही हो जाए, ज़कातें सही हो जाए, और वुजू सही हो जाए। और क्या हो जाए? वुजू सही हो जाए, गुस्ल सही हो जाए, हलाल लें और हराम से बचें। देखिए उलमा कितनी मेहनत से ये कह रहे हैं। और ये जब ये बातें आती हैं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। इन मौलवियों के पास इसके सिवा कुछ है ही नहीं। और बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, वो सच्चे हैं। मौलवी साहब ने नमाज की बात की, रोजे की बात की, हज की बात की, तो ये कोई इसमें बुरा किया क्या? बात उसकी कर रहा है जो हमें जन्नत में ले जाने वाली चीजें। ये बैंक की बात, बैलेंस की बात, दुनिया की बात करे वो पसंद,
اور جنت میں لے جانے والے عمل کی بات کرے تو کہیں مولویوں کا اور کوئی کام نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں سچے ہو, مولوی کا کام ہی یہی ہے کہ تمہیں وہ راہ بتا دے جو جنت کی طرف جا رہی ہے. اس کو ذمہ یہی دیا گیا ہے, اس کا اور کوئی ذمہ نہیں ہے. تو یہ یعنی دیکھو امامت والی بات چلی تھی, ابھی لوٹ کے وہیں آؤں گا. بات تو امامت سے ہی چلی تھی, کیونکہ امامت یعنی وضو کیا, وضو کیا کیا, اور وضو جو ہے نا اتنا مشکل ہے, اگر دھیان نہیں رکھیں گے تو نہیں ہوگا. میں اکثر جگہوں پہ اس کا ذکر کیا کرتا ہوں, جو کہ مجھے خود درد ہے. 80 برس ہو گئے نمازیں پڑھتے اور دیکھوں تو وضو ہے نہیں, تب افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں نے یہ کیا کیا, کتنا ظلم کیا اپنے جان پہ. سردیوں میں اٹھے, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, کانپتے ہوئے آئے, سجدے بھی کیے, روئے بھی, نماز پڑھ کے دعائیں مانگی, مولا بخش دے, جنت دے دے, لیکن وضو تھا ہی نہیں. اب آپ کو بھی افسوس تو ہوگا نا بھائی, ایک آدمی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور وضو سیکھا ہی نہیں, اس لیے کہ اس نے سیکھا تھا نہیں, بس دیکھا سے کہ یعنی بوڑھوں کو دیکھا تو ہاتھ دھو رہے تو اس نے بھی دھو لیے, اور سمجھ گیا کہ بس ایسے وضو کیا جاتا ہے. پہلے ہاتھ دھو, پھر کلی کرو, ناک میں پانی چڑھاؤ, کونیوں سمیت ہاتھ دھو, چوتھائی سر کا مسا کرو, ٹخنے سمیت پاؤں دھو لو, یہ ہو گیا وضو. لیکن کبھی سوچا ہی نہیں وضو میں 2 چیزیں, ایک مسا ہے اور ایک دھونا ہے. جب تک دھونا پایا نہیں جائے گا وضو نہیں ہوگا. وضو ہوگا. اچھا اگر میں دیکھو اب یہاں مسائل ہو رہے ہیں, مسائل یہ جیسے کہ میں سبق پڑھا رہا ہوں, آج کی تقریر سبق بن گئی, کیونکہ آج کی تقریر جو ہے نا اس کی ابتدائی اسی طریقے سے, لیکن ایسی کلاس میں نے کہیں نہیں دیکھی جس میں اتنے سامعین اور اتنے شاگرد. یہ مجمع لاجواب ہے, اس لیے میں نے اس کو لاجواب کہا ہے, اور میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ جانے والا بزرگ خوش نصیب ہے, یہ خوش نصیب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ جتنے زیادہ ہاتھ اٹھیں گے اتنی رحمت برسے گی. اور یہ علماء کرام سے پوچھیں, الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہی ہے جیسے کرنے والا. کام ہم نے کیا اور اس کا ثواب اس کو ملا جو سبب بنا. ہم گھر سے چلے, نیک نیتی سے چلے, قدم قدم پہ ثواب ہمیں مل رہا ہے, اتنا ہی ثواب اس حاجی صاحب کے بیٹوں کو مل رہا ہے, کیونکہ یہ بیٹے سبب بنے کہ ہم یہاں آئے. اور جتنا ہم لوگوں کو ثواب ملا اتنا ہی ثواب اس بیٹے کو ملا, اور پھر یہ بیٹے کا اور ہمارا ثواب سب ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے دے دیا حاجی صاحب کے ذمہ, کیونکہ اصل سبب وہی ہیں. ان کا وصال ہونا یہ سبب بنا اس محفل کا, اور ان کے بیٹے سبب بنے ہمارے یہاں آنے کے, اور جب ہم آئے تو ہمیں رب نے جو اس کا ثواب دیا اتنا ہی ان کو ملا, اس سے بھی ڈبل ملا. تو جتنے زیادہ ہیں ثواب بھی اتنا ہی زیادہ. میرے آقا نے فرمایا 100 مومن دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے. کیا ہم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی اس امت کی خاص بات ہے, اس امت میں اللہ کا کرم ہے, اس امت میں 100 آدمی اللہ کی رحمت میں امید رکھتے ہوئے اور پھر ان ہاتھوں کو کاسے گدائی بنا کر کے, سوالی بن کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں, مولا مال مانگنے نہیں آئے, ہم دولت مانگنے نہیں آئے, تخت و تاج مانگنے نہیں آئے, صحت و تندرستی بھی مانگنے نہیں آئے, اولاد مانگنے نہیں آئے, مانگنے آئے ہیں تو صرف ایک چیز, اور وہ یہ ہے کہ مولا مرحوم کی مغفرت فرما دے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا دے. میرے آقا نے فرمایا 100 ہاتھ اٹھتے ہیں تو رب بخش دیتا ہے. اور پھر کرم فرما کے دیکھو, غیب دا نبی پر روشن تھا کہ کہیں 100 نہ ہوں تو فرمایا 40 بھی اگر بیٹھ کے یہ کام کریں گے تو بخشا جائے گا. اور پھر رحمت جھوم اٹھی, ہو سکتا ہے کہ 40 بھی نہ ہوں تو فرمایا جس کے لیے 3 صفحے دعا کر لیں بخشا جائے گا. اس لیے جنازے میں 3 صفحے کرتے, اور جنازہ نماز نہیں ہے صاحب, دعا ہے, دعا. لیکن یہ وہ دعا ہے کہ جس کو نماز کا نام دے کر کے اور اہمیت کو بڑھا دیا گیا. کتنی عظیم ہے یہ دعا کہ جس کو نام دیا گیا نماز کا. نماز ہے خدا کے لیے,
اور یہ دعا ہے بندے کے لیے، لیکن بندے کی دعا کو رب نے اتنا اہم قرار دیا کہ اسے بھی نام نماز کا دے دیا کہ یہ صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز۔ کیا نماز میں رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے؟ یہاں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، یہاں صرف ہے یعنی اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا من آیت منا فآحی علی الاسلام ومن توفیت منا وتغفر لنا۔ یہ وہ جنازے والی دعا ہے۔ آپ کہیں گے یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، ہو سکتا آپ یہ سوچیں تو یہ پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ میرے جیسے جن کو یہ یاد نہیں ہے نا، وہ سوچیں کہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے تاکہ وہ پڑھیں، تاکہ وہ پڑھیں۔ اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو پھر کھڑے کیوں ہوئے؟ پھر تو دکھاوا ہے اور کیا ہے؟ یہ مسائل اپنی جگہ پہ، ابھی یہاں مسائل کی ضرورت نہیں ہے، مسائل کی ضرورت نہیں ہے، مسائل تو علماء سے پوچھتے رہیں، وہ آپ کو بتاتے رہیں گے جی۔ لیکن میں چونکہ اب دیکھو وہی بات ہو رہی تھی، ہمارے امام کون؟ ہمارے یعنی مقدس مبارک بافیض سلسلہ کے امام کون؟ سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کے امام کون؟ ابو بکر صدیق۔ جب وہ امام ہیں تو اس امامت میں پیچھے اقتدا میں جو بھی آیا مقتدی ہوا یا نہیں؟ بتائیے ہم مقتدی ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ تو میں یہ مسئلہ جو عرض کر رہا تھا وہ صرف یہ بیچ میں نماز والی بات آ گئی، بڑی مفید تھی تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ پڑھ رہے ہیں ذرا سنوار کے پڑھیں۔ اور وضو کی بات ہو رہی تھی نا، وضو کی تو وضو کی بات ہو رہی تھی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وضو میں یہ چہرہ جو ہے نا اس کو کہاں تک دھونا فرض ہے تو آپ کہیں گے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی اور کن پٹی سے لے کے دوسری کن پٹی، یہ یعنی اس کان کی یہ جو کن پٹی ہے اس سے لے کے اس تک، اس کو کیا کرنا ہے؟ دھونا فرض ہے۔ کیا کرنا فرض ہے؟ دھونا فرض ہے۔ اور اگر یہ دھلنے سے ایک بال بھی جگہ رہ گئی وضو نہیں ہوا۔ ایک آدمی اگر حوض پہ بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ چلو بنا کے پانی لیا، مارا منہ پہ تو دوست منہ دھلے گا، رخسار دھلیں گے، پیشانی دھلے گی، کن پٹی نہیں دھلے گی۔ اور اگر ہاتھ پھیر بھی دیا تو یہ دھلنا نہیں ہوگا، یہ مسح ہوگا۔ دھلنا تو تب ہے کہ جس جگہ کا دھونا فرض ہے وہاں پر ایک مرتبہ پانی بہہ جائے، یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ بہہ جائے یہ سنت ہے۔ اور یہ پانی اس طرح بہہ نہیں سکتا، بہے گا تب جب چلو میں لے کے اور پانی یہاں ڈالیں، یہاں پر پانی بہے تو وضو ہو تو نماز ہو تو کنجی بنے تو تالا کھلے، اور تالا کھلے تو جنت ملے۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنت، فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میرے آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ الوضو مفتاح الصلاۃ، کہ جیسے جنت کی کنجی نماز ہے ویسے نماز کی کنجی وضو ہے۔ تو وضو نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یہ نیاز بعد میں کھانی چاہیے، پہلے عہد کر لینا چاہیے کہ پہلے وضو سیکھیں گے پھر نماز پڑھیں گے، پھر نماز سیکھیں گے پھر سجدے کریں گے۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نماز وہ ہے جس کی مومن کی معراج ہوتی ہے، معراج ہوتی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بات کی نماز نہیں تھی، یہ سلسلہ چلا تھا امامت سے، اور میں یہاں پر ذکر کر رہا تھا ظاہر کا تعلق نہیں، بات باطن کی ہو رہی ہے۔ یہاں باطن والے بھی ہوں گے کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ محمود شاہ جیلانی کا جہاں فیض ہو وہاں کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میری بات سمجھنے والا نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا۔ ابو بکر صدیق امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ تو میں مسئلہ یہ پوچھ رہا تھا، ذرا غور سے مجھے بتائیں، ہم نے آ کر کے امام کے پیچھے کہا اللہ اکبر، امام نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے بھی، اگر نہیں اٹھائیں گے تو نہیں ہوگا، پہلے ہی سے معاملہ ہو گیا۔ ہاتھ ان سے امام نے اٹھائے تو ہم نے بھی نہیں اٹھائیں گے تو نہیں ہوگی۔ سوچتے چلیے، اب امام قرات کر رہا ہے، اس کے بعد وہ گیا رکوع میں،
کیا کریں گے؟ کھڑے رہیں گے؟ رک جائیں گے. کھڑے رہیں گے؟ تو آپ کہیں گے نہیں بھائی کھڑے کیسے رہیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ آئے یا نہ آئے جھکیں گے ضرور. امام جھکا تو ہم بھی جھکے. اور جیسے ہی اس نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، دعا پڑھی کوئی جنازہ ہو گیا تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں؟ دعا پڑھی کوئی جنازہ ہو یہ دیکھو تقریر تو میری جو تھی نا وہ ابھی باقی ہے. اللہ کا حکم ہو گیا. کیونکہ مجمع اچھا دیکھا اب ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی. ہو سکتا ہے. اور چونکہ دیر سے موقع ملا اور بات ہی ایسی چلی تھی کہ فیض ہے اور فیض جہاں آتا ہے وہاں بھائی کسی کی بس میں نہیں. آپ چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں جو سوچ کے آیا تھا اس میں سے کچھ بھی نہیں بولا اور جو بول رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ قبول فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. تو میں یہ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ہم جب امام مان رہے ہیں تو پھر مقتدی بننے کے لیے شرط ہے کہ امام کی اقتدا کریں. امام کی کیا کریں؟ اقتدا کریں. اقتدا کریں گے تو نماز ہوگی اور نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. تو اگر کسی بھی سلسلے سے اگر کوئی وابستہ ہے، چاہے قادری چاہے چشتی چاہے سہروردی، جو بھی جس کے کامل مرشد ہیں وہ اس کے امام ہیں. اور جب تک ان کے نقش قدم پہ چل کے ان کی اقتدا نہیں کریں گے فیض نہیں ملے گا. فیض تب ملے گا جب ان کو نمونہ بنا کے اور ان کے طرز پر زندگی بسر کریں.